جب نام نبی کی خاطر ہم سے نو کو پسارا کرتے ہیں، پھر جان جوانی سب کچھ ہی، پھر جان جوانی سب کچھ ہی اس نام پہ وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ توحید کی دولت ساتھ لیے، سنت کا پھریرا ہاتھ لیے، توحید کی دولت ساتھ لیے، سنت کا پھریرا ہاتھ لیے، کتاب ہدایت کی خوشبو ہر سو پھیلاتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ عشق سرکار کی گرمی سے، اخلاق نبی کی نرمی سے، عشق سرکار کی گرمی سے، اخلاق نبی کی نرمی سے، آل و اصحاب کی الفت کے ہم دیپ جلاتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ ازواج نبی کی عظمت کے، اولاد نبی کی نسبت کے، ازواج نبی کی عظمت کے، اولاد نبی کی نسبت کے، حسنین کی حب خالص کے ہم جام پلاتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہم دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ قرآن بھی ان کا صدقہ ہے، ایمان بھی ان کا صدقہ ہے، قرآن بھی ان کا صدقہ ہے، ایمان بھی ان کا صدقہ ہے، یہ جان بھی ان کا صدقہ ہے، ان پر ہی لٹاتے جائیں گے۔ قرآن بھی ان کا صدقہ ہے،
قرآن بھی ان کا صدقہ ہے، ایمان بھی ان کا صدقہ ہے، یہ جان بھی ان کا صدقہ ہے، ان پر ہی کٹاتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ کیوں منکر یوں گھبراتے ہیں، مڑ مڑ کے تھانے جاتے ہیں؟ کیوں منکر یوں گھبراتے ہیں، مڑ مڑ کے تھانے جاتے ہیں؟ ہم جشن علی مناتے ہیں، تا حشر مناتے جائیں گے۔ کیوں منکر یوں گھبراتے ہیں؟ کیوں منکر یوں گھبراتے ہیں؟ کیوں منکر یوں گھبراتے ہیں، تھانوں کے چکر لاتے ہیں؟ کیوں منکر یوں گھبراتے ہیں، مڑ مڑ کے تھانے جاتے ہیں؟ ہم جشن علی مناتے ہیں، تا حشر مناتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ اے منکر تجھ کو ہوش نہیں، اے منکر تجھ کو ہوش نہیں، یہ مٹ جائے وہ جوش نہیں۔ اے منکر تجھ کو ہوش نہیں، جو مٹ جائے یہ وہ جوش نہیں، آسنی بن جا سوچ نہیں۔ اے منکر تجھ کو ہوش نہیں، جو مٹ جائے یہ وہ سوچ نہیں، آسنی بن جا سوچ نہیں، تیرا وقت جگاتے جائیں گے۔ اے منکر تجھ کو ہوش نہیں، اے منکر تجھ کو ہوش نہیں، جو مٹ جائے یہ وہ جوش نہیں، آسنی بن جا سوچ نہیں، تیرا وقت جگاتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ اور اگر نہیں بنتا سنی تو پھر سنو منکرو یوں نہ شور کرو، سنو منکرو یوں نہ شور کرو، کچھ غیرت ہے تو غور کرو۔ سنو منکرو یوں نہ شور کرو، کچھ غیرت ہے تو غور کرو، تم مل کے چیلنج اور کرو، ہم نعرے لگاتے آئیں گے۔ اے منکرو اے منکرو یوں نہ شور کرو، کچھ غیرت ہے تو غور کرو، تم مل کے چیلنج اور کرو، ہم نعرے لگاتے آئیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں بدبختوں سے ہٹ جاؤ میرے رستوں سے، میں کہتا ہوں بدبختوں سے ہٹ جاؤ میرے رستوں سے، نہیں تو فکر رضا کے دستوں سے ہم مار گراتے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں بدبختوں سے ہٹ جاؤ میرے رستوں سے، نہیں تو فکر رضا کے دستوں سے ہم مار گراتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ جو ان کی نسبت کا پہرا آج اس دنیا میں دیتا ہے، جو ان کی نسبت کا پہرا آج اس دنیا میں دیتا ہے، وہ حشر میں اس کے جرموں کو دامن میں چھپاتے جائیں گے۔ جو ان کی نسبت کا پہرا آج اس دنیا میں دیتا ہے، جو ان کی نسبت کا پہرا آج اس دنیا میں دیتا ہے، وہ حشر میں اس کے جرموں کو دامن میں چھپاتے جائیں گے۔ پیغام علی کی برکت سے، پیغام علی کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں گے۔ یہ مولا علی کی محفل ہے، یہ غوث جلی کی محفل ہے، یہ مولا علی کی محفل ہے، یہ غوث جلی کی محفل ہے۔ اس واسطے عابد ہم اس میں بخشش کرواتے جائیں گے۔ یہ مولا علی کی محفل ہے، یہ غوث جلی کی محفل ہے، اس واسطے عابد ہم اس میں بخشش کرواتے جائیں گے۔ پیغام علی کی
کی برکت سے ہر دل چمکاتے جائیں گے، ہم شیر خدا کی عظمت کے پرچم لہراتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محترم، نہایت ہی محتشم جملہ علماء کرام اور جملہ صوفیاء کرام، جملہ احباب اہل سنت رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ہے، اس مالک و مولا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مولا کائنات کا دل منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جملہ علماء کرام، صوفیاء کرام اور پیران عظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہماری اس محفل میں شرکت فرما کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ دعا ہے باری تعالیٰ جل شانہ جملہ حاضرین و سامعین کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہماری اس حاضری کو قبول فرما کے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، بڑی خوش قسمتی والی بات ہے، اہل سنت و جماعت کو رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیاروں کا پیار عطا فرمایا ہے، اپنے مقربین کا قرب عطا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس باری تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے ہم سب کو پیار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ گرامی قدر سامعین، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات پہ خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا من احبا جمیع اصحابی، وہ بندہ جو میرے سارے صحابہ سے پیار کرتا، من احبا جمیع اصحابی، جو بندہ میرے جملہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، وَتَوَلَّاهُمْ، اور دوستی کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کرتا ہے، اصالِ ثواب کرتا ہے، ان کے نام کے ختم پڑھتا ہے، رب تعالیٰ جل شانہ کا کتنا احسان عظیم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ اعلان ہے، فرمایا جو بندہ میرے سارے صحابہ کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کرے، جعلہ اللہ یوم القیامہ معہم فی الجنہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے حبیب کے صحابہ کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ بہت بڑا رب تعالیٰ جل شانہ کا یہ احسان ہے کہ بندہ حقیقت میں وہی مسلمان ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا تھا، من احب اصحابی وازواجی واہل بیتی، فرمایا جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، ازواج مطہرات سے الفت کرے، ولم یطعن فی احدہم، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی تان نہ کرے، تان محبت کرے، دوستی کرے، الفت دل میں بسائے، عظمتوں کے نعرے لگائے، کسی ایک صحابی، کسی ایک زوجہ محترمہ اہل بیت میں سے کسی ایک فرد پر بھی انگلی نہ اٹھائے، اعتراض نہ کرے، تان نہ کرے، فرمایا اسی محبت میں زندگی گزارے اور دنیا سے چلا جائے، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرما اللہ حشر کے دن اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اپنے حبیب کی سنگت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا میں
کوئی دوسری ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نسبت پہ اعتراض کرتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پاس کرتے ہوئے، ہر نسبت کا احترام کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے، فرمایا بعد میں آنے والوں پریشان نہ رہنا، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تمہیں اپنے حبیب کی اس صحبت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور قربان جائیے مولا علی شیر خدا پہ، کہو سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب، فرمایا میرے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ گناہ گاروں علی المرتضیٰ کا تذکرہ کرو، ان کی محبت کے دیے جلا کے رکھو، عظمت کا پرچم اٹھا کے رکھو۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تم سے گناہ ہو گئے پریشان نہ ہو، علی کی محبت جب آتی ہے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کما تاکل النار الحطب، فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، لکڑی کا وجود ختم کر دیتی ہے، یوں ہی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نامہ اعمال کو چمکا دیتی ہے۔ اب دیکھیے آج ماحول میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، کوئی صحابہ کرام پہ تان کرتا ہے، کوئی اہل بیت کرام کی توہین کرتا ہے، بڑے بڑے گستاخ لوگ موجود ہیں، اور کچھ لوگ اہل سنت بن کے اہل سنت کا نام استعمال کر کے پھر وہ اپنی طرف سے نمبرنگ کرتے ہیں، فلاں کا پہلا نمبر ہے اور فلاں کا پہلا نمبر ہے، اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مولا علی شیر خدا کو آڑ بنا کے آپ کی محبت، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے ایسے کام کرتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ ہو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شیر خدا سے پوچھتے ہیں اے مولا علی شیر خدا تم یہ فرماؤ کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اور چار چاروں کی عظمت کیا ہے، اور ان میں فضیلت کا انداز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب یہ ضروری ہے جو بھی بندہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اخی مصطفیٰ تاجدار حلتا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اسے حضرت کے فرمان کو بھی سننا چاہیے، مولا علی کے پیغام کو بھی سننا چاہیے، اور شیر خدا کے پیغام کو سن کے اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے، شیر خدا کا پرچم اٹھانا چاہیے اور اٹھا کے جنت میں جانا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس کی جو تفسیر ہے میں کسی اور سے نہیں پیش کر رہا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ملفوظات عالیہ میں، آپ قرآن پاک کی تفسیر میں اللہ وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے اس علم سے، آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے اس فیضان سے اور اس روشنی سے جب تفسیر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ذات حق لے کے آئی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، وصدق بہ ابو بکر صدیق، جس نے سب سے پہلے تصدیق کر کے دکھائی ہے وہ حضور کے سچے رفیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدق بہ ابن عساکر نے
پوری سند سے اس روایت کو پیش کیا ہے، اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ابو بکر نہیں کہا، اس روایت میں ابو بکر نے صدیق فرمایا ہے، فرما اس کا مصداق تصدیق کرنے والے تو 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدق بھی کا جو فاعل ہے میں نہیں کہہ رہا، شیر خدا فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا علمی دنیا میں بڑا مقام ہے، بعد والے لوگ قیامت تک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علم کے تذکرے کرتے رہیں گے، لیکن میں بات وہ کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، مولا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا رب تعالی جل شانہ نے ناریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا کسی بات میں تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی معاملہ سمجھ میں نہ آتا ہو، کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فرمایا اہل ذکر کے پاس جاؤ، تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے جا کے پوچھو۔ اب بنتا ہے ان اہل ذکر میں سے شیر خدا کا ایک مقام ہے، مولا علی شیر خدا کا ایک نام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اور شیر خدا سے پوچھتے ہیں اس بھنگی اور چرسی کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو بوٹی پی کے چرس کا سوٹا مار کے یہ کہتا ہے دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ میں نے کہا تو علی کو شیر خدا کو مان نہیں رہا، اگر شیر خدا کو مانتا ہے تو شیر خدا فرماتے ہیں تصدیق میں نے بھی کی ہے، ذو الرحم نے بھی کی ہے، حضرت عمر نے بھی کی ہے، عشرہ مبشرہ نے بھی کی ہے، اور بدری صحابہ نے کی ہے، 1,24,000 صحابہ نے تصدیق کی ہے، لیکن جس کی تصدیق سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کو صدیق کا لفظ بولنا، ہم تو بولتے ہی ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں، ہمیشہ یہی نہیں بیٹھے رہو گے، مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، حشر میں آؤ گے تو کس منہ سے آؤ گے، شیر خدا کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا یہ بتانا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ابو بکر صدیق ہے، اور اس آیت کا یہ مصداق اور فاعل صرف ہمارے مفسرین نے محدثین نے نہیں بیان کیا، شیعہ مفسر طبرسی مجموع البیان میں یہی تفسیر کرتا ہے کہ صدق بھی کا فاعل ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے اور جو نظریہ ہے اس کے اعتبار سے یہ بہت ساری کتابوں میں موقف موجود ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی عظمت والا ہے، لیکن جو فضائل ہیں یا مراتب ہیں یا درجات ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا وہ موقف ہے جو شیر خدا کا موقف ہے، سبحان اللہ۔ جو عقیہ مصطفیٰ کا موقف ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی زبان سے، ہم نے باقی دلائل چھوڑ کے حضرت مولا علی شیر خدا کی زبان سے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ صرف پہلے نمبر میں تصدیق ہی نہیں کی، اللہ نے ان کو صدیق کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ بہت سچ بولنے والا صدیق
حضرت مولا علی شیر خدا آپ تشریف فرمائے. نزال بن صابرہ ہلالی آپ فرماتے ہم نے سوال کیا، جان بوجھ کے کیا، آزمانے کے لیے بھی کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے بھی کیا، تاکہ پتہ چل جائے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا موقف کیا. آپ فرماتے ہم نے عرض کی حدثنا عن اصحابہ کا. اے مولا علی شیر خدا آپ آج ہمیں اپنے یاروں کے بارے میں تو بیان کریں، اپنے دوستوں کے بارے میں تو بیان کریں. آپ نے فرمایا کل اصحاب رسول اللہ اصحابی. فرمایا میں تمہیں کلیہ قاعدہ کلیہ دیتا ہوں، ایک دو کی بات نہیں کر رہا. جو بھی میرے حضور کا صحابی ہے وہ مولا علی کا یار ہے. سبحان اللہ. کلو کول کا لفظ بول کے فرمایا کس کس کے بارے میں پوچھو گے، کب تک پوچھو گے؟ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں. جو آقا علیہ السلام کا صحابی ہے وہ مولا علی شیر خدا کا بھی دوست ہے. انہوں نے کہا حدثنا عن اصحاب رسول اللہ. پھر یہ بتاؤ حضور کا صحابی کون کو؟ توجہ فرمانا. کہا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارا دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو بھی حضور کا صحابی وہ میرا دوست. سائل نے کہا پھر سوال کیا، پھر یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کون 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 ہے؟ آپ نے فرمایا سلونی، سوال کرو. حضور کے تو 1,24,000 صحابہ ہیں، جس کے بارے میں تم چاہتے ہو سوال کرو، مولا علی جواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ہم نے کہا حدثنا عن نبی بکر. ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بیان کرو کہ وہ تمہارے صاحب ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، وہ تمہارے یار ہیں، وہ تمہارے پیارے ہیں. ان کے بارے میں کیا رائے ہے، ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھنے والے میں مولا علی کیا بیان کروں؟ ذاکا عمرون سماہ اللہ صدیقہ. ابو بکر وہ ہے جس کا نام صدیق خود اللہ نے رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حق جاریہ، یا علی، یا غوثیت. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر حق جاریہ، یا علی. ابو بکر ابو اب دیکھیے کیا فرمایا. سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب میں نہیں کہہ رہا، شیر خدا فرما رہے ہیں یہ لقب رب نے عطا فرمایا. سماہ اللہ صدیقہ علی لسان جبرائیل و لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صدیق کا لقب رب نے عطا فرمایا ہے، جبریل امین لے کے آئے ہیں، حضور نے اعلان فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا تم ان کا نام نہیں دیکھ رہے، ان کا لقب نہیں دیکھ رہے، منصب صداقت نہیں دیکھ رہے، ان کی شان کی عظمت نہیں دیکھ رہے. جس ذات کا امتحان اللہ فرمائے، جس ذات کو ڈگری اللہ جاری فرمائے صدیق ہونے کے لحاظ سے، فرمایا وہ ہر لحاظ سے صدیق ہے، ہر شعبے میں صدیق ہے، ہر اعتبار سے صدیق ہے، کیونکہ صدیق کا لقب رب نے جاری فرمایا ہے. اب دیکھیے آگے کیا فرمایا. کانا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ. فرمایا ابو بکر صدیق نماز میں حضور کے خلیفہ تھے. نماز میں آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. رضیہ لدیننا فرضینہ لدنیانا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو دین میں ہمارا امام بنایا ہے، ہم نے دنیا میں بھی انہیں امام بنایا ہے. اب دیکھیے ایک لفظ جو صدیق کا آپ نے استعمال فرمایا ہے، اس کے اندر سارے اعتراضوں کے جواب آ گئے ہیں، اس کے اندر ساری فضیلتوں کے باب آ گئے ہیں، اس کے اندر ساری عظمتیں سمٹ کے آ گئی ہیں. آئیے پوچھتے ہیں شیعہ تفسیر سے
میں آپ کو حوالہ بتا رہا ہوں، صدیق کا لقب صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ تفسیر قمی ہے، گستاخیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار قال لفلان المراد ابو بکر، کہتے ہیں جب غار میں آقا علیہ السلام موجود تھے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی غار میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ فرماتے ہیں ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کانی انظر الی سفینۃ جعفر، فرمایا ابو بکر صدیق میں یہاں غار میں بیٹھے ہوئے حضرت جعفر طیار کا سمندر میں سفینہ دیکھ رہا ہوں، غار میں بیٹھے ہوئے ان کی کشتی دیکھ رہا ہوں، یہاں غار میں بیٹھے ہوئے اپنے انصار صحابہ کو اپنے گھروں کے سینوں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا وَتَرَاهُمْ یا رسول اللہ، حضور آپ واقعی دیکھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر صدیق میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی آرنیہم یا رسول اللہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی دکھا دیں، زور سے بولو نا، سبحان غار اللہ، بند ہے، غار میں بیٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے بھی دکھائیں۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خود بھی دیکھ سکتے ہیں، جسے چاہے دکھا بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، آرنیہم یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیے۔ فرماتے ہیں جب میں نے عرض کیا فمسحا علی عینیہ فرآہم، آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا تو ابو بکر صدیق کو بھی سب کچھ نظر آنے لگا۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا، جب عرض کیا کہ دیکھ لیا فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو صداقتوں کا امین ہے۔ تفسیر قمی ہے لیکن یہ بھی بول رہی ہے، امام جعفر صادق سے روایت آ رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضور کے سچے رفیق ہیں۔ سبحان اللہ، لہذا جو حقیقت ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، حقیقت کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اس حوالے سے بہت ساری کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، یعنی ہماری کتابوں میں تو ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ شیعہ کی کتاب معتبر کتاب شرح نہج البلاغہ میثم ابن میثم کی، اس کے اندر یہ موجود ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خط لکھا۔ کیا کیا؟ خط لکھا، اور کسے لکھا؟ حضرت امیر معاویہ کو لکھا۔ جب خط لکھا اس کے اندر یہ ذکر کیا کان افضلہم فی الاسلام کما زعمت وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ صدیق، فرمایا اسلام میں سب سے افضل امیر معاویہ جیسا کہ تمہارا خیال ہے، سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، افضل بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا خیر خواہ بھی ہے کون؟ الخلیفۃ صدیق، فرمایا وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، لقب اس کا صدیق ہے۔ صادق نہیں فرمایا، صدیق فرمایا، بہت سچ بولنے والا، ہر وقت سچ بولنے والا، ہمیشہ سچا رہنے والا، جس کے جھوٹ قریب بھی نہیں آتا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ شیعہ کی کتاب بھی بتا رہی ہے کہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا جو لقب ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، کتابوں میں چھپایا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے آگے کیا فرمایا، اس میں کما زعمت کا لفظ آتا ہے، شاید کوئی
اندھا ذاکر یہ کہے کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا تھا تو آپ کا قول نقل کیا جا رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط ضرور لکھا، یہ جملہ بھی بولا لیکن صدیق کا لفظ نہیں بولا. صدیق مانتے ہیں لیکن خط اسی کتاب میں ہے، لفظ نہیں بولا. مولا علی فرماتے ہیں معاویہ جس طرح تمہارا خیال ہے میں بھی ابو بکر کو افضل بھی مانتا ہوں، صدیق بھی مانتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا؟ وہ خلیفہ تل خلیفۃ عمر، فرمایا پہلے نمبر پہ عظمت ان کی ہے اور دوسرے نمبر پہ خلیفہ کا خلیفہ عمر فاروق ہے. اب دیکھیے والعمری ان مکانہما فی الاسلام العظیم، مولا علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان دونوں کا مقام اسلام میں عظیم مقام ہے. ان المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید یرحمہم اللہ، مولا علی فرماتے ہیں ان کے وصال سے اسلام کو بڑا نقصان ہوا. یرحمہم اللہ، اللہ ابو بکر پر بھی رحم فرمائے، عمر فاروق پر بھی رحم فرمائے. دعا کر رہے ہیں. اور آگے وجزاہما بأحسن ما عملا، فرمایا اللہ ان کو ان کے اچھے عمل کی بہتر جزا عطا فرمائے. تو پتہ چلا صرف سنی حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ صداقت کا لقب رب نے عطا فرمایا ہے. گرامی قدر سامعین، یوں ہی دیکھیے احتجاج طبرسی میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہو رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت کی بات ہو رہی تھی. ایک یہودی کا مکالمہ ہو گیا ہے مولا علی شیر خدا سے. قربان جائیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہ حدیث پیش کی کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جبل احد پہ غار حرا پہ موجود تھے. تو یہ حدیث پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اذ کنا معہ علی جبل حرا، ہم اس غار حرا والے پہاڑ پہ موجود تھے. اذ تحرک الجبل، پہاڑ حرکت میں آ گیا، پہاڑ وجد میں آ گیا. فرماتے ہیں جب پہاڑ وجد میں آ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کرا، اب پہاڑ رک جا، انہو لیس علیک الا نبی او صدیق شہید، اور میں پہاڑ قرار پکڑ ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا نبی ہے اور صدیق ہے اور شہید ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا نے اپنی زبان سے بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق آپ سے سوال کیا گیا صدیق کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق یہ حضرت امام باقر کے صاحبزادے ہیں. امام باقر حضرت امام باقر امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں اور وہ خود امام حسین کے صاحبزادے ہیں. مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کے جو جگر گوشہ حضرت امام حسن مجتبی ہیں، حضرت امام حسین مرتضی ہیں، اور پھر آگے ان کی اولاد میں جتنے یہ ائمہ کا نام لیتے ہیں یہ جعفر ہیں اور جعفر صادق ہیں. یہ خود صادق ہیں. تشریف فرما ہے. کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا، کیا کرنے؟ بولو بولو. مسئلہ پوچھنے آ گیا. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں سالت ابا جعفر محمد ابن علی علیہم السلام عن حلیت السیوف، میں نے امام جعفر صادق سے تلوار کو مزین کرنے کے بارے میں سوال کیا، کیا یہ جائز ہے؟ تلوار پہ ایسا کام کرانا جائز ہے؟ یہ ڈیکوریشن جائز ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟
لا باس بھی قد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیفہ اس میں کوئی عرض نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو مزین کروایا ہے۔ کتاب ہماری نہیں ہے، یہ کالے رنگ کی ہے، یہ کتاب شیعہ کی ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے، یہ کشف الغمہ ہے، ان کا علامہ اربلی ہے، اس کی یہ کتاب ہے، لیکن اس کے اندر سوارے اس موقف کا یہ جواب ہے۔ کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق؟ الصدیق بھی رضی اللہ عنہ بھی فرمایا یہ ابو بکر صدیق کا کام ہے جس سے اللہ خود راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ فرمایا، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے کچھ عجیب لگا، میں نے ان سے پھر سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہا فتقول الصدیق، اے امام جعفر صادق آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ لوگوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں تو کہتے ہیں میں خود جا کے پوچھتا ہوں۔ جب آپ نے صدیق کہا، مسئلہ بیان کیا، اس کے مطابق عمل کا حکم دیا تو عرض کیا فتقول الصدیق، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، منہ قبلے کی طرف کر لیا اور 3 بار صدیق کہا۔ نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، یا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق۔ فرمایا تو ایک بار کہتا ہے، میں تو بار بار صدیق کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں صدیق، ہاں صدیق، ہاں ہاں صدیق، کتنا اچھا صدیق، کتنا پیارا صدیق، کتنا حسین صدیق، کتنا حسن صدیق، کتنا جمیل صدیق، کیا خوب صدیق۔ جب آپ نے محترج کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے، صدیق صدیق کا نعرہ بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب آپ بتائیں، اغیار کی کتابیں بھی جسے صدیق کہتی ہیں، صدیق کا لقب اغیار کی کتابوں میں موجود ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، متعدد کتابوں میں اور بھی حوالہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی متعدد حوالوں سے، متعدد کتابوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا لقب رب نے صدیق رکھا۔ تو جو صدیق ہو، بہت ہی سچا ہو، جو ہر معاملے میں صادق ہو، جو ہر معاملے میں صدیق ہو، جو ہر شعبے میں صدیق ہو، جو مکے میں بھی صدیق ہو، جو مدینے میں بھی صدیق ہو، جو احد میں بھی صدیق ہو، جو بدر میں بھی صدیق ہو، جو حنین میں بھی صدیق ہو، جو ہر وقت حضور کا رفیق ہو، جو اب بھی دیکھیے بھائی، اس کتاب کا نام ہے احقاق الحق۔ کیا نام ہے؟ بولے بولے، احقاق الحق۔ اس کا معنی ہے حق کو حق ثابت کرنا، حق کو حق، یہ ہماری نہیں ہے، یہ بھی شیعہ کی ہے، حق کو حق ثابت کرنا۔ کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب لکھی ہے 36 جلدوں میں۔ کتنی جلدیں اس کی؟ 36 جلدیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی بات حق آپ نے ثابت کرنی ہو تو ہماری کتاب پڑھو، یہ حق کو حق ثابت کرتی ہے۔ میں نے کہا چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا 35,000 لیں گے۔ میں نے کہا 35,000 لے لو، لیکن حوالہ ہم پھر بیان کریں گے۔ 35,000 سنیے بھائی، پھر امام جعفر صادق سے یہ مروی ہے، آپ سے کہا گیا یبن رسول اللہ ما تقول فی ابی بکر و عمر، اے رسول اللہ کے فرزند آپ فرمائیں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے، کیا رائے ہے، کیا موقف ہے، کیا نظریہ ہے، آپ فرمائیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں نہیں بولتا، سکوت کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے کہ لوگ جب مسئلہ نہ بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں ہم سکوت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے سکوت نہیں فرمایا
بلکہ مسئلے کو علل اعلان بیان فرمایا. کیا موقف ہے تمہارا؟ کیا رائے ہے تمہاری؟ آپ نے فرمایا ہما امامان عادلان، ابو بکر و عمر دونوں امام بھی ہیں، امام عادل بھی ہیں. ہما امامان عادلان قاسطان، انصاف کرنے والے بھی ہیں، عدل کرنے والے بھی ہیں، دونوں امت کے امام بھی ہیں. کان علی الحق وما تعالی الحق، دونوں جب تک زندہ رہے حق پہ زندہ رہے، جب موت آئی ہے تو موت بھی دونوں کو حق پہ آئی ہے. وصال مبارک جب ہوا ہے تو حق پہ ہوا ہے. فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، ان دونوں پہ اللہ کی رحمت ہو، صرف دنیا میں نہیں، صرف قبر میں نہیں، قیامت کے دن بھی رب کی رحمتیں برسے گی. یہ ہے ایک الحق. میں کیوں نہیں دو ذرا تک. یہ ہے ایک الحق، یہ ہے ایک الحق. رافی 35,000 تم نے اس کا لیا، لیکن حوالہ پھر بھی جلالی نے دیا. تم نے نہیں دیا، تم نے پیسہ لیا، ہم نے حوالہ دیا. اب یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، جو مانے گا اسی کے پاس ہدایت ہے. دوسرا بے ہدایت ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے، وہ تو کافر ہو گئے تھے، انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے اس طرح کیا، حکومت کا سب کی فتح کا معاملہ فلاں ہے. میں نے کہا بکواس بند کرو. جعفر صادق فرماتے ہما امامان عادلان قاسطان، عادل بھی ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ زمانہ انہوں نے حق پہ گزارا ہے. اللہ ان پہ قیامت کے دن بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. سبحان اللہ. گرامی قدر سامعین، اب دیکھیے بڑی مارکۃ الآراء حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور وہ بھی مولا علی شیر خدا سے. آج کانفرنس کا نام کیا ہے؟ پیغام مولا علی، پیغام علی المرتضی. تو علی المرتضی کا جو پیغام ہے یہ ہم سب کے بھی نام ہے اور اوروں کے بھی نام ہے. شیر خدا فیصلہ فرما رہے اسبغ بالنباتا. آپ فرماتے ہیں قلت لعلی یا امیر المومنین من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عساکر میں کنز العمال میں پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہم نے پوچھا اے مولا علی شیر خدا یہ مسئلہ تو بتاؤ، امت میں آقا علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون؟ حضور کے بعد امت میں، حضور تو آقا ہیں، جو امت ہے امت میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ کس سے سوال ہوا؟ بولو. حضرت مولا علی سے. جواب دیا یا نہ دیا؟ بولو بولو. جواب دیا، اور جواب دے کے یہ بتایا کہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کل آؤ تو بیان کروں، جمعے پہ آؤ تو بیان کروں. آپ نے فرمایا ابو بکر، زور سے کہو سبحان اللہ، سب سے افضل خیر الناس لوگوں میں اس امت میں آقا علیہ السلام کے بعد، انبیاء اور رسل کے بعد افضل الناس کون ہے؟ اور میں یہ کوئی مسئلہ نیا ہے؟ ابو بکر ہے. کہو نا سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا تحقیق کر لینے دو، کوئی صحابہ کو بلانے دو، بلا کے بٹھانے دو، کابینہ بنانے دو، شورا بنانے دو، پھر مسئلہ رکھنے دو، تحقیق کرنے دو. نہیں فرمایا ابو بکر. سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ خیر الناس کون ہے؟ مولا علی شیر خدا قربان جائیے. اس نے کہا ثم من، پھر ان کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا عمر. اب بھی نہیں فرمایا تردد، فرمایا عمر ہیں. نے کہا ثم من، فرمایا عثمان. زور سے بولو، زور سے بولو. سبحان اللہ. معاذ اللہ جو کافر ہو جائے وہ خیر الناس ہوتا ہے؟ لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور ان کو بھی شرم نہیں آتی جو نام سنیوں کا رکھ کے رافضیوں کے چرنوں میں چرنے جاتے ہیں. میں انہیں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں
سنو مولا علی کا یہ پیغام ہے، کمینوں تمہارے بھی یہ نام ہے۔ جی ایک وہ پادری، اب لوگوں پہ واضح ہو گیا، پہلے لوگ عجیب سمجھتے تھے، دیکھو طاہر القادری، ہم کہتے ہیں پادری، میں نے کہا دیکھو وہ بھی کہتا ہے کہ خلافت، ظاہری خلافت میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، لیکن وہ کہتا ہے ولایت کے اعتبار سے مولا علی کا پہلا نمبر۔ توجہ ہے پوری؟ میں کہتا ہوں کمینے ابن عساکر اٹھا لے اور اٹھا کے دیکھ تو صحیح، عربی پڑھ سکتا ہے، عربی سمجھ سکتا ہے، شیر خدا سے پوچھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا پہلے نمبر پہ ابو بکر، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، پھر فرمایا عثمان، اے بھائیو تمہارا دھیان، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان۔ شیر خدا نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہے گا تقیہ کر لیا، میں نے کہا یہاں تقیہ نہیں ہوتا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ کوئی کہے نہیں عاجزی کی ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، لیکن کیا سائل نے 3 سوال کیے یا چوتھا بھی کیا؟ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا سما من، فرمایا آنا، چوتھے نمبر پر میں خود، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں میں خود 4 سوال کیے، کتنے؟ اور شیر خدا نے چاروں کے جواب دی، ڈیٹ نہیں دی، پھر پہ نہیں رکھا، سکوت نہیں فرمایا، تردد نہیں فرمایا۔ پہلا سوال آیا ساتھ ہی جواب آیا، دوسرا سوال آیا ساتھ ہی جواب آیا، تیسرا آیا پھر جواب آیا، چوتھا جو آیا اب آنا کیوں فرمایا؟ کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اب کیوں لوں، یہ میرا اپنا ہے، آنا۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ میں خود، فرمایا سن لے سوال کرنے والے، چاروں سوالوں کے جواب آ گئے، لیکن اگلی بات بھی سن، وہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے شیر خدا سے سوال کیا ہے، میں مسئلہ واضح کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا میں بھی نہیں کہتا، یہ میرے حضور کا فرمان ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ اگر حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ روایت نہ سنی ہو تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے ان کانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَسَمَّتَا، میرے کانوں کی قوت سماعت چلی جائے، اور اگر میں نے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دونوں آنکھوں سے دیدار بھی نہ کیا اس وقت تو میری بینائی بھی چلی جائے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب حضور نے ارشاد فرمایا دونوں کانوں سے سنا، دونوں آنکھوں سے دیدار کیا، اور آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنا دوں؟ بولو بولو، جملہ بڑا مہنگا ہے، جملہ بڑا کاسٹلی ہے، بڑا اہم ہے، لیکن چونکہ فیصلے کا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے سنا تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ حضور نے فرمایا اسلام میں ابو بکر سے بڑھ کے کوئی فضیلت والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جیوے 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 جیوے، نعرہ تکبیر۔ پیدا نہیں ہوا تو بڑا کیسے ہو گیا؟ ہائے ہائے، ابو بکر سے بڑھ کے اطہر زیادہ پاک اور افضل زیادہ فضیلت والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا اسلام میں تو ہوا نہیں تو بے ایمان کوئی ہو سکتا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اسلام میں تو فرمایا ابو بکر جیسا ہو ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا۔ پیدا ہی نہیں ہوا تو بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا ہی نہ ہو تو اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ روایت مولا علی شیر خدا اس وقت سنا رہے ہیں جب 4 یاروں کے بارے میں افضلیت کا سوال کیا گیا۔ فرمایا میرا موقف تو تم نے سن لیا، اب میرے حبیب کا موقف بھی سن لو۔ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جیسا تو پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ آئے ہائے، نہ ایسا پاک، نہ ایسا پکیزہ، نہ ایسا افضل پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ فرما کے نا فرمایا ثم عمر، فرمایا پھر ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ یہ شیر خدا کا پیغام ہے، سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب دیکھیے یہ کیوں آپ نے بیان فرمایا، پوری توجہ رکھنا، کیوں یہ بیان فرمایا؟ آقا علیہ السلام
اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، کہہ دو صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کننا جماعتم من المہاجرین والانصار، مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کام کیا کر رہے ہیں؟ فتذاکرنا الفضائل بیننا، ہم ان فضیلتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو رب نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، فضائل بیان کر رہے، کبھی کوئی بیان کرتا ہے، کبھی کوئی بیان کرتا ہے، کوئی کسی کا بیان کرتا ہے، کوئی کسی کا بیان کرتا ہے۔ صحابہ کی عظمت کی محفل سجی ہوئی، فضائل صحابہ کا پروگرام ہو رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا شان نبوت سے باہر تشریف لے آئے۔ کیسا جلسہ ہوگا، آئے ہائے کیسا پروگرام ہوگا، کیسی کانفرنس ہوگی۔ جب آواز بلند ہوئی آقا علیہ السلام باہر آ گئے، کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کو مخاطب کر فرمایا فی مرتفع صوت بینکم، میرے صحابہ یہ تمہاری آواز کیوں بلند ہو رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے فضائل صحابہ بلند آواز سے بیان ہوتے، زور سے کہو، زور سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا فی مرتفع صوت بینکم، میرے صحابہ یہ تمہارے درمیان آواز کیوں بلند ہو رہی؟ کیا کیا؟ فتذاکرنا الفضائل الذی بیننا، یا رسول اللہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے، جو تمہارے صدقے رب نے فضیلتیں دی ہیں آج ہم بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ فرمانا، وہ خارجی بھی سنے، ہم اگر حضور کی شان بیان کریں وہ کہتے کون سی فضیلت ہے، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو نہیں فرمایا کہ تمہاری کون سی فضیلت ہے، فرمایا فضیلت بیان کر رہے ہو یا رسول اللہ، فضیلت بیان کر رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے بیان کرو، لیکن یہ بتاؤ افیکم ابو بکر، فرمایا تم میں ابو بکر تو نہیں ہے؟ آئے ہائے سبحان اللہ۔ فضائل بیان کر رہے ہو یا رسول اللہ، فضائل بیان کر رہے ہیں، فرمایا تم میں ابو بکر ہے؟ لم یحضرنا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نہیں آئے، وہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دل پہ ہاتھ رکھنا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ جملہ سونے کے پانی کے لائق ہے، میں کہتا ہوں سونے کا پانی بھی کب اس لائق ہے؟ یہ جملہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلن احدا منکم علی ابی بکر، سنو فضیلتیں بیان کرتے رہو لیکن ابو بکر صدیق پہ کسی کو افضل نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ کیوں فرمایا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی، زندہ باد، جلالی جیوے، جلالی جیوے، جلالی جیوے، یا رسول اللہ۔ علماء جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، لا تفضلن، ہرگز فضیلت نہ دینا۔ ہائے ہائے، حضور روک رہے ہیں، فرمایا نہ دینا، ویسے بھی نہ دینا، بیان بھی نہ کر دینا، کہیں غلطی نہ کر دینا۔ لا تفضلن احدا منکم علی ابی بکر، ابو بکر صدیق پہ آپس میں سے کسی کو ہرگز فضیلت کیوں فرمایا؟ صحابہ کرام کی تو شان بڑی جی، وہ تو خود صحابہ ہے، فرمانا ہرگز یہ کام نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ افضلکم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ابو بکر صدیق تم میں دنیا میں بھی افضل ہے، آخرت میں بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں رب ذوالجلال کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلک اہل سنت عطا فرمایا، اور مسلک اہل سنت خالص عطا فرمایا، اور یہاں تو نقش بندیوں کی پوری محفل سجی ہوئی ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نقش بندیت عروج پہ ہے، نقش بندیت چمکے مار رہی ہے، یہ نقش بندیت کے سردار ہیں، حضور کے سچے یار ہیں، فرمایا فضیلتیں بیان کرتے رہو، ابو بکر صدیق پہ کسی کی فضیلت ہرگز بیان ہے۔ کیوں؟ ابھی کوئی دیر ہے،
ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا، کیا فرمایا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں فرمایا وہ دنیا میں بھی تم سے افضل ہیں، آخرت میں بھی تم سے افضل ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارگاہ رسالت سے پیغام جو لیے، اپنے خود جو فیصلے کیے، اپنا معافی ضمیر جو بیان کیا، اپنا حسین و جمیل جو فیصلہ جاری کیا، یہ بہت سارے دلائل ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کانفرنس ہر سال چلے گی، چلتی رہے گی، یہ بھی چلتے رہیں گے، اور یہ کام حضور کو بڑا پسند ہے۔ کوئی کہے ڈی سی او کو پسند نہیں ہے، کوئی کہے تھانے دار کو پسند نہیں ہے، کوئی کہے اے سی کو پسند نہیں ہے، میں نے کہا ایسی تیسی، سنو یہ حضور کو پسند ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، جبریل امین آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میری عمر کی شان تو بیان کرو۔ ہائے ہائے، لوگ فرشیوں پہ پابندی لگاتے ہیں، حضور عرشیوں کو بھی فرماتے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا خوب فرمایا، اخبرنی بفضائل عمر فی السماء۔ فرمایا اے جبریل امین، کبھی طٰہٰ لے کے آتا ہے، کبھی مزمل لے کے آتا ہے، کبھی یاسین لے کے آتا ہے، کبھی وحی خدا لے کے آتا ہے، آج بتا میری عمر کی شان کیا؟ اور وہ بھی فرمایا عندکم فی السماء، تمہارے نزدیک آسمانوں میں میری عمر کی کتنی شان؟ زور سے کہو عمر کی کتنی شان؟ تو حضور تو جانتے ہیں نا، لیکن سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا کبھی فرشی بیان کریں، کبھی عرشی بیان کریں۔ جبریل امین توجہ رکھنا، یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ بندے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا فضیلت؟ معاذ اللہ یہ نہیں عرض کیا، عرض کیا کیا؟ لو مکستو ما مکس نوح فی قومہ، یا رسول اللہ اگر میں تمہارے پاس ٹھہروں، فضیلت شروع کروں، بیان شروع کروں، 100 سال گزر جائے، فضیلت کون سی؟ فرمایا جو میرے عمر کی فضیلت آسمانوں میں۔ یا رسول اللہ اگر میں ٹھہروں، ما مکث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال، ایک رات نہیں، ایک سال نہیں، 950 سال، اتنی بڑی محفل ہو، آئے ہائے ہائے، اتنی بڑی محفل ہو، اتنی لمبی محفل ہو، جی ایک دن کی منظوری ہے یا 2 دن کی منظوری ہے؟ فرمایا منظوری ساری ہماری ہے، اور جبریل امین کی بھی تیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کتنا بیان کروں؟ 950 سال، لما استطعت۔ حضور 950 سال میں تمہارے عمر کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ناری خطیب نہیں، یہ نوری خطیب ہے، نوری خطیب ہے۔ جبریل امین علیہ السلام ہے، 950 سال ہی بیان کرتا، رات کو بھی دن کو بھی۔ جلسہ کون سا ہو؟ حضرت عمر کی شان کا جلسہ۔ ہم میلاد شریف کو 1 مہینہ جلسے کریں تو لوگ مر جاتے، دیکھو جی اتنے جلسے کر دیے، اتنے جلسے کر دیے، میں کیا تُساں ڈٹھا کیے جے۔ حضرت عمر فاروق کی شان کا جلسہ 950 سال۔ یا رسول اللہ لما استطعت، جبریل تو پھر بھی نہیں بیان کر سکے، پھر بھی نہیں بیان کر سکے۔ دوسری روایت میں نے کیا یا رسول اللہ عمر فاروق کی جو فضیلتیں آسمانوں میں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بھی 950 سال میں بیان نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلتیں؟ بولو، ایک فضیلت۔ یہ بیان کر کے اگلا جملہ سناؤں؟ اگلا جملہ کیا پوچھا تو ہے میری عمر کی شان کیا، لیکن عرشیوں کا بھی یہی انداز ہے جو فرشیوں کا انداز۔ ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر، جس عمر کی اتنی شان ہے، ایک فضیلت 950 سال میں ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا عرض کی حضور عمر سارا ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
ایک نیکی. تو یہ حضور نے پوچھا تو نہیں تھا؟ پوچھا تو ہے، فرمایا تو ابو بکر صدیق کے بارے میں تو فرمایا نہیں، حضرت عمر کے بارے میں. لیکن جبریل امین بھی جانتے ہیں مزاج شناس مصطفیٰ حضور چاہتے کیا ہیں. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عمر ہیں، اور اگر بات کرو ابو بکر صدیق کی تو حضرت عمر کی ساری زندگی ایک طرف، ابو بکر صدیق کی غار والی ایک طرف. سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور یہ صرف حضرت عمر کے بارے میں نہیں، آپ نے خود بھی، آقا علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا. مولا علی شیر خدا بھی فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ ہی، فرماتے حل لنا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. مولا علی فضائل کے باب ہے کہ فرماتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق کی ایک نیکی اور مولا علی کی ساری زندگی. خود فرما رہے. اور اس کو بھی ابن عساکر نے روایت کیا. اب کیا فرماتے والذی نفس بیدہ مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر. فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے، مولا علی فرما رہے، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مستبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر. جب بھی موقع آیا ہے سبقت کرنے کا، جب بھی موقع آیا ہے ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ آیا ہے. اتنا بڑا مقام. تو مولا علی شیر خدا کو یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی تو اپنی بڑی شان. آپ اس لیے فرما رہے ہیں، پہلے بھی فرمایا کہ دونوں آنکھوں سے دیکھا، دونوں کانوں سے سنا کہ وہ بھنگیوں کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں، چرسیوں کے کان کھولنا چاہتے ہیں. میرے نام پہ رگڑے لگانے والوں، مولا علی کی ساری زندگی ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اور سبقت فرمایا جب بھی موقع آیا، جب بھی موقع آیا. اور آقا علیہ السلام نے اس بات کا تجربہ بھی کروایا. مسجد نبوی شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، صبح کی نماز آقا علیہ السلام نے پڑھائی. ثم اقبل علی اصحابہ بوجہہ، پھر اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف کر دیا. جب بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے سوال فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما. اور میں بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا؟ رمضان نہیں ہے، ویسے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ لم احدث نفسی بالصوم البارحہ فاصبحت مفطرا. یا رسول اللہ میں نے رات کو دل سے مشورہ نہیں کیا، رات کو نیت نہیں کی، رات کو پروگرام نہیں بنایا، تو صبح کو میں نے روزہ نہیں رکھا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق بولے یا رسول اللہ میں نے تو رات کو ہی پروگرام بنا لیا، دل سے مشورہ کر لیا، اور صبح کیا ہوا؟ میں نے روزہ رکھا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور صحابہ سارے شان والے ہیں، سارے عظمت والے. لیکن کیا فرمایا؟ کسی اور کا جواب نہیں آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پروگرام نہیں بنایا تھا، نیت نہیں کی تھی، روزہ نہیں رکھا. دوسرا سوال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا هل منکم اليوم احد عاد مریضا. صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے آج کسی نے کسی مومن بھائی کی عیادت کی ہے، بیمار کا حال پوچھا ہے؟ توجہ کرنا، بڑا عجیب انوکھا انداز ہے. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب یہ سوال فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لم نبرہ کیف نعود. حضور ابھی نماز تو پڑھی ہے، فارغ ہوئے ہیں، تو عیادت کیسے کرتے؟ لم نبرہ فکیف نعود. یا رسول اللہ ابھی تو فارغ ہوئے، سلام پھرا آپ سے، آپ کی زیارت ہوئی، آپ نے سوال فرمایا یا رسول اللہ ابھی گئے ہی نہیں ہیں، عیادت نہیں ہو سکی، قربان جائیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
بلغنی ان اخی عبد الرحمن ابن عوف شاکن فجعلت طریقی علیہ لانظر کیف اصبح. یا رسول اللہ مجھے پتا چلا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آنا تھا, میں اس راستے سے آیا ہوں. آئے ہائے, میں اس گلی سے آیا ہوں, اسی راستے سے آیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے میرے بھائی کا حال کیا ہے. اس لیے میں نماز سے پہلے ہی عیادت کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. تیسرا سوال فرمایا آقا علیہ السلام نے, حل منکم احد اطعم اليوم مسکینا, آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سارے سخی, سارے فیاض, سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, سبا و مسا میں اس کے نام پہ لٹانے والے, لیکن آج کوئی نہیں بولا. بولے تو حضرت عمر بولے, عرض کی یا رسول اللہ لم نبرہ, ابھی تو نماز پڑھی ہے, یہاں سے مڑے نہیں ہیں, یہاں سے ہٹے بھی نہیں ہیں, پیچھے بھی نہیں ہٹے. یا رسول اللہ کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا, ابھی تو نماز ہی پڑھی ہے. فرمایا مجھے بھی پتا پڑی ہے. ہائے ہائے, نماز ہی پڑھی ہے. فرمایا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں, نماز پڑھی ہے لیکن جس کی قسمت پڑھی ہے ابھی نماز پڑھی ہے. ادھر سے حضرت ابو بکر بولے یا رسول اللہ قربان جاؤں, مسجد میں آ رہا تھا, راستے میں سائل مل گیا, اس نے روٹی مانگی. عبد الرحمن بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, بیٹے سے لیا ہے, سائل کو دیا ہے. سبحان اللہ. تیسری بار جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف سے یہ جواب آیا, آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انت فابشر بالجنہ, اے ابو بکر تمہیں جنت کی بشارت ہو. سبحان اللہ. جنت کی بشارت, جنت کی بشارت. لوگ تو کہتے ہیں حضور کو اپنے بارے میں خبر نہیں, ایسے کمینے ہیں جی, مناظروں کا چیلنج کرتے ہیں, پھر برقعے پہن کے بھاگ جاتے ہیں جی, پھر جب ہم جلسہ رکھاتے ہیں وہ تھانے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا چھوڑو, اس وقت جو گزر گیا آؤ پھر چیلنج کرو. سبحان اللہ. للکار چھوڑ دو, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. جیوے 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 جیوے. اب دیکھیے کیسا منظر ہوگا, صحابہ کرام کا مجمع ہے. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے ہدایت کے ستارے چمک رہے, ماہ نبوت بھی چمک رہا ہے. آقا علیہ السلام نے 3 سوال فرمائے. بھائی وہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں, فرمائے کیوں ہے؟ فرمایا یہ بتانا ہے, ابو بکر صدیق کی عظمت کا بیان ہے. اب فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو. جب یہ فرمایا نا, حضرت عمر نے کہا واہ للجنہ, جنت کتنی اچھی ہے. سبحان اللہ. 3 سوالوں کا جواب کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر. بولو کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. اب کیا ہے؟ واہ للجنہ, ہے کتنی اچھی جنت. بڑا جملہ بولنے میں توجہ کرنا, کتنی اچھی جنت, کیا خوب جنت. حضور نے بھی سن لیا. سبحان اللہ. سنا, فرمایا کلمتن اردا بہا عمر, فرمایا عمر نے ایک کلمہ بولا ہے میں راضی ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. ایک کلمہ بولا ہے, عمر کے ایک کلمے سے میں راضی ہو گیا ہوں, ایک جملے سے راضی ہو گیا ہوں. وہ جملہ کیا ہے؟ عمر زعما. فرمایا جملہ یہ ہے, عمر کا یہ خیال, عمر کا یہ خیال ہے. یہ لفظ تو جملہ جو بولا وہ جنت کے بارے میں بولا ہے نا, واہ للجنہ. فرمایا یہ نہیں جو عمر کے دل میں ہے میں اس سے خوش ہوں. سبحان اللہ. کلمتن ارضا بہا عمر, ایک کلمہ ہے جس کی وجہ سے میں عمر فاروق سے راضی ہو گیا ہوں. عمر کیا ہے؟ عمر زعما انہو لم یرد خیرن قط الا سبق الیہ. ابو بکر فرمایا عمر سوچ رہا ہے جب بھی بڑھنا چاہتا ہوں ابو بکر بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ,
مصطفیٰ کے نور نظر، مصطفیٰ کے نور نظر، اب دیکھیے مصطفیٰ کے نور نظر، یار غار صاحب قبر، بولو بولو، یار غار صاحب قبر، یار غار صاحب قبر، دین دنیا قبر حشر، چمن چمن کلی کلی، بولو بولو، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، دیکھیے نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من احب ابا بکر فإنہ یوم القیامت مع ابی بکر، فرمایا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا وہ حشر کے دن ان کے ساتھ ہوگا، سارا معاہو حیث یسیرو، جہاں ابو بکر جائیں گے محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ جائیں گے، من احب عمرہ کان مع عمر، جو حضرت عمر سے پیار کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، سارا معاہو حیث یسیر، فرمایا جدھر عمر جائیں گے محبت کرنے والے بھی ساتھ جائیں گے، من احب عثمان کان مع عثمان، فرمایا جو حضرت عثمان سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، من احبنی کان معی، فرمایا جو علی سے پیار کرے گا وہ مولا علی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، چاروں کے بارے میں بیان کیا، اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے ابو بکر، سبحان اللہ، پہلے حضرت عمر نے بیان کیا، پہلے اپنا نہیں بیان کیا، حضرت ذوالنورین کا بیان نہیں کیا، چاروں کا بیان کرنا ہے تو کسی ایک کا پہلے کیوں نہیں کیا؟ فرمایا نہیں یہ پیغام ہے میرا، آئے سبحان اللہ، یہ میرا پیغام ہے، بعد میں آنے والا تمہارے نام ہے، یہی ترتیب۔ فرمایا اب کیا؟ من احب ہؤلاء الاربع، فرمایا جو ان چاروں سے محبت کرے گا، سبحان اللہ، جو سرکار کے یاروں سے محبت کرے گا اور ان چاروں سے محبت کرے گا، ہدایت کے ستاروں سے محبت کرے گا، یہ چاروں یار اس کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان، کتنا بڑا پیغام، کتنا بڑا پیغام، چاروں کا بیان کیا، اسے ترتیب سے بیان کیا، تو معاذ اللہ جو خود جنت میں نہ جا رہے ہوں کسی اور کو کیا لے جائیں؟ جی مولا علی فرما رہے ہیں لوگ تو کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں ہے، فرمایا ان کمینوں کو اپنا پتہ نہیں ہے، کس کی امت میں رب نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ذوالنورین کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں، چاروں کو بہت سی روایتوں میں اس طرح بیان کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے درس یہ دیا، یہ بھی موجود ہے کتاب الفتن میں، یہ پوری روایت موجود ہے۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے بارگاہ رسالت میں آ کے اپنے اونٹ کا سودا کیا۔ اعرابی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى بقرا من اعرابی، حضرت نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعرابی سے سودا کر لیا اور فرمایا پیسے پھر ملیں گے، سودا ہو گیا۔ اعرابی وہاں سے نکلا اپنے گھر جانے کے لیے تو مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کدھر سے آ رہا ہے، بیان کیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جا واپس جا، آقا علیہ السلام سے یہ پوچھ کے آ ذرا کہ حضور اگر وصال مبارک ہو جائے تو یہ پیسے کون دے گا پھر؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، واپس گیا، بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر وصال مبارک ہو جائے من لی بھی حقی، یہ میرا حق پھر کون دے گا؟ آپ پردہ فرما جائیں گے۔ آقا علیہ السلام سے جب جا کے انہوں نے یہ گزارش کی تو جواب کیا دیا سبحان اللہ،
آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق لقب حقے کا. سبحان اللہ. میں عربی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق سے حق ملے گا. سبحان اللہ. نہیں، آقا علیہ السلام کو یہ خبر ہے کہ میرے وصال کے بعد ابو بکر صدیق ہوں گے. سبحان اللہ. یہ خبر دی اسے. ایک تو ان کے بعد زندہ رہنے کی خبر دی، ان کی خلافت کی خبر دی، ان کے پہلے نمبر کی خبر دی. عربی نے جواب سن لیا، مطمئن ہوا، واپس چلا گیا. قربان جائیے شیر خدا. پھر رستے میں پھر ملے، فرمایا ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتا حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے وہی فرمایا جو فرماتے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا. کہا یہ تو بات ٹھیک ہو گئی اگر ابو بکر صدیق کا وصال ہو جائے. توجہ ہے پوری؟ بے شک. سبحان اللہ. بات تو یہ بھی ہو سکتی. سبحان اللہ. چلو میں جاتا ہوں، پھر پوچھ کے آتا ہوں. وہاں سے چلا حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ اگر ابو بکر صدیق کا وصال ہو جائے. قربان جائیے. فرمایا عمر بن الخطاب. سبحان اللہ. وہی انداز. فرمایا کوئی بات نہیں، اگر ان کا وصال ہو جائے تو عمر فاروق جو موجود ہوگا. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا بھی رستے میں انتظار کر رہے ہیں. عربی آ رہا ہے. ہاں ما قال لک رسول اللہ. بتاؤ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق کا. فرمایا تو وہ بھی تو فوت ہو سکتے ہیں نا. عربی تو نے خیال ہی نہیں کیا. وہ فوت ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا پھر جاتا. دید ہو رہی ہے کہ عید ہو رہی. سبحان اللہ. جی نصیب ان کے. پھر چلے گئے. حضور بھی تشریف فرما. سبحان اللہ. ملاقات بھی ہو گئی. یا رسول اللہ اگر ذوالنورین، یا رسول اللہ اگر وہ فوت ہو جائیں، عمر فاروق فوت ہو جائیں. فرمایا ذوالنورین. سبحان اللہ. عثمان بن عفان. چلو کوئی بات نہیں، حق تو ملے گا نا. مولا علی شیر خدا پھر رستے میں فرمایا جاؤ. پھر عربی بھی اچھا. ایک روایت طبرانی میں ہے، اس میں جب 3 مرتبہ ہو گیا تو راوی نے کہا، وہ جانے والے نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی، بار بار جا رہا ہوں. یہ جو عربی ہے یہ پھر چلا گیا. بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ ان مات عثمان، اگر حضرت عثمان فوت ہو جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ 4تھی بار گیا ہے. فرمایا الذی ارسلک، اگر ذوالنورین بھی دنیا سے چلے جائیں تو حق اس سے مانگنا جس نے تمہیں بھیجا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علوم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، علوم مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ درس دیا ہے اور مولا علی شیر خدا نے خود لیا. سبحان اللہ. کتنی روایتیں ایسی موجود ہیں. تو آقا علیہ السلام بھی جانتے ہیں پیچھے بھیج کون رہا ہے. اللہ اللہ. وہ تو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں رکھتے ہیں. بے شک بے شک. اب نام نہیں لیا، نام بھی تو لے سکتے تھے نا، لیکن قربان جائے فرما الذی ارسلک. اب اس کے پاس جانا جس کے پاس بار بار جا رہا ہے، جو تمہیں بھیج رہا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا پہ قربان جائیے. یہ آپ کا پیغام بڑا اہم جو اب آپ کے سامنے لا رہا ہوں. مولا علی شیر خدا نے 4 یاروں کا بھی فیصلہ کیا اور ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی فیصلہ فرمایا. سبحان اللہ. کئی رفض نما پیر، سر پیر، جی پیر بنے ہوئے بھیڑ نما بھیڑیے. ایسے پیر پیر نہیں ہوتے جو اہل سنت کے نظریات سے کھیلے. پیر وہی ہوتے ہیں جو اندر باہر سے سنی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے، کوئی 4 یار کا منکر ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن یہ بھی تو شیر خدا ہے. سبحان اللہ. اب کیا فرمایا؟
یزید بن عبداللہ تبری کہتے ہیں میرے والد گرامی نے بلکہ دادا جی نے روایت کیا اور آیت والی جب ابی طالب یخطب علی منبر الکوفہ، فرماتے ہیں کوفہ کی مسجد میں مولا علی شیر خدا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لأخرجنہا من عنقی ولأضعنہا فی رکابکم، فرمایا میں اپنے تو باہر لان لگا تو آڈے تے رکھن لگا۔ سن لو کی الا ان خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، فرمایا سن لو حضور کے بعد امت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا۔ سبحان اللہ۔ خیر الناس، دوسری امتیں تو ویسے پیچھے، یہ امت سب سے بہتر ہے، تو اس میں جب پہلا نمبر ہے تو انبیاء اور رسول کے بعد یہ خیر الناس ہو گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے لفظ بولتے ہوئے صرف ابو بکر نہیں فرمایا، ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ بولو بولو، ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ خاموش نہیں ہوئے، خطبہ دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، امت کو سبق دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ثم عمر، پھر حضرت عمر کا، ثم عثمان، پھر نمبر حضرت عثمان کا، ثم آنا، فرمایا پھر میرا اپنا۔ سبحان اللہ۔ وہی انداز، فرمایا یہ بوجھ میں اپنی گردن سے اتار رہا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا لوگ قیامت تک میرا نام استعمال کریں گے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا نام لے کے کہیں گے کہ ان کا پہلا نمبر ہے، فرمایا ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس پیغام سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے نزدیک پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ما قلت ذالک من قبل نفسی، بھائیو یاد رکھنا میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ۔ شیر خدا فرما رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، کیا مطلب کہ یہ حضور کا فیصلہ؟ سبحان اللہ۔ فرمایا صرف میرا بھی نہ سمجھنا، یہ حضور کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ وَلَأُخْرِجَنَّ مَا فِي عُنُقِي لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فرمایا جو امیر معاویہ کا معاملہ ہے میں وہ بھی بوجھ اتارنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ اسْتَكْتَبَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا شاید تمہیں پتا نہیں امیر معاویہ کو تو حضور نے کاتب وحی بنایا، سبحان اللہ۔ کتابت چاہیے ان سے۔ انا جالس بین یدیہ، میں خود سامنے موجود تھا، آقا علیہ السلام نے امیر معاویہ کو قلم دیا، امیر معاویہ نے پکڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بڑا طویل بیان ہے کہ قلم بھی اللہ نے جنت سے سونے کا بھیجا، سبحان اللہ۔ اور خود حکم فرمایا میرے حبیب یہ قلم معاویہ کو دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کی شان دیکھی۔ آئے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں غیب نہیں تھا، میں حاضر تھا، موجود تھا، جب آقا علیہ السلام نے قلم دیا انہوں نے لیا۔ فلم اجد من ذالک فی قلبی، اب میرے دل میں امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بات باقی نہیں رہ گئی۔ اذ علمت ان ذالک لم یکن من رسول اللہ وکان من اللہ عز وجل، فرمایا مجھے پتا چل گیا کہ یہ قلم دینا اور حکم کرنا یہ حضور کا بھی اپنا نہیں ہے، رب نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی شان اور کیسا پیغام، اور سارے رافضیوں کے نام۔ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات ایسی نہیں۔ اب دیکھیے الا ان المسلم من سلم من قصتی و قصتہ، فرمایا میں بتاتا ہوں مسلمان کون ہے، فرمایا مسلمان وہ ہے جو میرے قصے اور حضرت معاویہ کے قصے سے محفوظ رہتا ہے، تان نہیں کرتا، باتیں نہیں کرتا، چوٹیں نہیں کرتا، حضرت امیر معاویہ کا ذکر اچھا کرتا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے جو تان کرتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حقہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابھی شیڈول کے مطابق صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی، رب تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔